السلام علیکم پارٹنرز. آج کا ہمارا سیشن ہے مشروم کافی کے بارے میں. کافی اور مشروم کا ساتھ کیسا رہے گا، ٹیسٹ اور ویلنس کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں مشروم کافی کے ذریعے. میں ہوں ڈاکٹر صالح محمد عارف، ہومیو فزیشین فرام پاکستان. آج کا ہمارا سیشن کچھ حصوں پر مشتمل ہوگا، جس میں سب سے پہلے ہم کافی کا تعارف آپ کو دیں گے. اس کے بعد ہم اس کی کھیتی اور تیاری کے کچھ مراحل پر بات کریں گے. دین دنیا بھر کے حوالے سے اس کے استعمال بارے کچھ اعداد و شمار ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر کافی کے فوائد ریسرچز کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. دین کھمبی یا مشروم کے فائدے ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو کافی ہم آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کس قدر بجٹ فرینڈلی ہے، وہ کس قدر عوام الناس کی پہنچ میں ہے. اس کے بعد ہم موازنہ کریں گے چائے اور کافی کا، کہ کس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بہتر ہیں. اور دین ہم بات کریں گے ڈی ایکسن کافی کے حوالے سے، کہ یہ کس طرح سے آپ کو بزنس جنریشن میں یعنی پیسہ کمانے میں مدد دے سکتی ہے، اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو. دوستو، کافی دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا مشروب ہے. دنیا کی اگر پاپولیشن کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 2 حصے جو پاپولیشن ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کافی کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے بنا ان کا جو روزانہ کی زندگی ہے وہ خالی رہتی ہے. اس کے استعمال سے وہ اس کو بھرپور سمجھتے ہیں. اگر کافی کی کھیتی کے بارے میں بات کی جائے، کلٹیویشن کی بات کی جائے، کس طرح سے اس کو اگایا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ اس کا جو ہے درخت وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر چیریز کی طرح کے پھل لگتے ہیں، جس کو کافی بیری کہا جاتا ہے. اس پھل کو اگر توڑا جائے، اس کا چھلکا اتارا جائے، تو اس کے اندر جو ہے وہ 2 بینز، 2 آپ کہہ لیں بیج نظر آئیں گے، جو کہ بنیادی طور پہ کافی کے بیج ہیں، اور انہی سے پھر کافی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. اگلا مرحلہ کافی کی تیاری میں اس کی روسٹنگ کا ہے، یعنی اس کو بھوننے کا ہے. اس میں مختلف وقت کے لیے اس کو بھونا جاتا ہے. جس قدر اسٹرانگ چاہیے یا جس قدر ڈارک چاہیے، اس حوالے سے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس کو روسٹ کیا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے. اگلا مرحلہ جو ہے وہ کافی کی گرائنڈنگ کا ہے، یعنی اس کو پیسنے کا ہے. اور یہ میٹر کرتا ہے کہ کس قدر اس کا فائن پارٹیکل چاہیے یا تھوڑا بڑا پارٹیکل چاہیے، اس حساب سے اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایکسٹرا کورس، یعنی بہت بڑے سائز کا، پھر اس سے چھوٹا کورس، اور پھر اس کے بعد میڈیم کورس، اور دین پھر میڈیم فائن، اور اس طرح سے بہت زیادہ فائن آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو جتنا زیادہ فائن پارٹیکل ہوگا، اس کو حل ہونے کے لیے کافی کو کسی بھی دودھ میں یا پانی میں میڈیم میں اتنا ہی کم ٹائم درکار ہوگا، اتنا کم پھینٹنے کی ضرورت ہوگی. جی دوستو، اب ہم دیکھیں گے کہ یورپ میں کس قدر کافی کا استعمال ہوتا ہے، کون سی جو نیشن ہے، کون سے ملک کے لوگ کتنا کافی کا استعمال کرتے ہیں. تو یورپ کی جو ٹاپ 10 کافی ڈرنکنگ نیشنز ہیں 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق، اس میں فن لینڈ پہلے نمبر پہ تھا. وہاں ہر پرسن جو ہے وہ 1310 کپ سالانہ استعمال کر رہا تھا. اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ سویڈن رہا، 1070 کپ فی بندہ استعمال کر رہا تھا سالانہ بنیادوں پہ. پھر نیدرلینڈز 1004 کپ کے ساتھ تیسرے نمبر پہ، ڈنمارک 863 کپ، جرمنی 675، اٹلی 658، ایسٹونیا 635 کپ، آسٹریا 623 کپ، فرانس 482 اور پرتگال 482 کپ کے ساتھ. یہ ٹاپ 10 نیشنز ہیں کافی پینے کے حوالے سے 2015 کے اعداد و شمار میں. ہماری نیکسٹ سلائیڈ دکھا رہی ہے آپ کو یورپ اور نارتھ امریکہ ریجن میں کس قدر کافی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 2017 کے اعداد و شمار ہیں. اور اس میں پر کپ کی بجائے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کے جی کے حساب سے کون سی نیشن کے لوگ جو ہیں وہ سالانہ بنیادوں پہ کتنا کلو کافی کا استعمال کر رہے تھے. تو فن لینڈ اس میں اگین پہلے نمبر پہ ہے، 10.35 کلو فی بندے نے سالانہ بنیادوں پہ کافی پی لی. نیدرلینڈ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے 9.5 کلو کے ساتھ. پھر سویڈن آلموسٹ 9.5 کلو کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے. ڈنمارک 8.25 کلو کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہے. پھر ناروے 7.76 کے جی،
آسٹریا 7.33 kg، اور پھر اس طرح اٹلی، جرمنی، اسٹونیا، سوئٹزرلینڈ، چیک ریپبلک، آئرلینڈ، فرانس، سلوواکیہ، سلوینیا اور دیگر بہت سارے ممالک اس فہرست میں پھر آگے شامل ہیں، جو یہ دکھاتی ہے یہ اعداد و شمار کہ کافی جو ہے وہ ایک مرغوب مشروب ہے دنیا بھر کی اقوام کے حوالے سے۔ دوستوں اب ہم دیکھیں گے کافی کو ریسرچ کے آئینے میں، کہ ریسرچ جو ہے کافی کے حوالے سے جو مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے، مختلف ادارے کرتے رہے ہیں، وہ اس کو کس قدر ویلیویبل سمجھتے ہیں، اس کو کس قدر آؤٹ کلاس سمجھتے ہیں انسانی استعمال کے لیے، اور کہاں کہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے ایک بھرپور ٹونک کا کام کرتی ہے۔ ہماری پہلی ریسرچ جو ہے یہ سینٹر فار آکوپیشنل اینڈ ہیلتھ سائیکالوجی، اسکول آف سائیکالوجی، کارڈف یونیورسٹی، یو کے کی ہے۔ اس میں جو آپ کہہ لیں اس کا ٹاپک ہے وہ انرجی لیولز اور آپ کی اسمارٹنیس کے حوالے سے ہے۔ یہ اسمارٹنیس جو ہے یہ برین کے حوالے سے ہے۔ بہت سی اسٹڈیز جو وہاں کی گئی انسانوں کے حوالے سے، اس میں انہوں نے دیکھا کہ کافی جو ہے امپروو کرتی ہے آپ کے دماغی صلاحیتوں کو، آپ کی یادداشت کو آؤٹ کلاس بناتی ہے، آپ کے موڈ کو فریش رکھتی ہے، انرجیٹک رکھتی ہے، آپ کے انرجی لیول جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں، ریئیکشن ٹائمز کسی بھی معاملے کے حوالے سے فیصلہ سازی ہو یا کوئی کوئک رسپانس ہو وہ آپ کا بیٹر رہتا ہے، اور آپ کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ عام لوگوں سے وہ قدرے بہتر رہتی ہے۔ نیکسٹ ریسرچ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف نیوٹریشن، کنگز کالج، یونیورسٹی آف لنڈن، یو کے کی ہے۔ اس میں جو چیز دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ میٹابولک ریٹ جو ہے، جو ہمارا نظام ہے، جو ہمارے انزائمز کی کارکردگی ہے، جو ہمارے فٹنس ہے، اس میں جو بوسٹ دیکھا گیا ہے وہ 3 سے 11% تک اس کے اندر بہتری دیکھی گئی، یعنی آپ کمپیریٹیولی اپنے آپ کو، اپنے نظام ہاضمہ کو، اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو، ان سب چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں کافی کے استعمال سے۔ نیکسٹ ریسرچ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ اسکول آف میڈیسن اہم یونیورسٹی جاپان کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ فزیکل پرفارمنس کو ڈرامائی طور پہ امپروو کر دیتی ہے، آپ کی جو اوور آل پرفارمنس ہے اس کو آؤٹ کلاس بناتی ہے، اور اس کا جو ایک جز ہے کافی کے اندر کیفین، وہ آپ کے جو نروس سسٹم ہے اس کو جگاتا ہے، اس کو پیغامات بھیجنے میں بہتر کردار ادا کرتا ہے، اور فیٹ سیلز کے ذریعے سگنلنگ کرتا ہے آپ کی باڈی فیٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے، یعنی اگر کہیں بھی کوئی باڈی میں ایکسٹرا فیٹ ہے تو یہ اس کو برن کر کے آپ کو فزیکل پرفارمنس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو فٹ رکھتا ہے، اسمارٹر رکھتا ہے۔ دوستو نیکسٹ ریسرچ ہماری ہے یونیورسٹی آف منیسوٹا، یو ایس اے کی۔ یہ ریسرچ شوگر کے حوالے سے ہوئی، ذیابطیس کے حوالے سے، اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ جو کافی یوزر تھے وہ کم شکار ہوئے شوگر کا۔ پہلی ریسرچ میں دیکھا گیا کہ 23 سے 50% تک ایسے افراد تھے جو بچے رہے شوگر سے، اور دوسری ریسرچ میں جو ریڈکشن تھی وہ 67% تک، 67% تک بھی دیکھی گئی۔ ایک اور ریسرچ یونیورسٹی میڈیکل اسکول پورٹو پرتگال میں ہوئی۔ اس میں الزائمر بیماری سے بچاؤ دیکھا گیا 65% ایسے لوگوں میں جو کافی ڈرنکر تھے۔ نیکسٹ ریسرچ جو ہے یہ ملانو کے ایک انسٹیٹیوٹ ڈی ریسرچے میں ہوئی، اٹلی میں۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ کافی کے جو استعمال کرنے والے تھے ان کا جگر جو ہے وہ صحت مند رہا، وہ سیروسس سے یعنی کہ سکڑاؤ سے بچا رہا، اور یہ ایسے لوگوں میں دیکھا گیا جو 4 یا اس سے زیادہ کپ روزانہ پی رہے تھے، اور جو تعداد ہے اس میں جو بچی رہی، جن کو کم اس کا شکار ہونے سے بچے رہے، ایسے افراد کی تعداد کو لگ بھگ 80% رہی۔ نیکسٹ ریسرچ کا تعلق ڈپریشن سے ہے، اسٹریس سے ہے، ذہنی تناؤ سے ہے۔ 2011 میں ہارورڈ میں اسٹڈی پبلش ہوئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ خواتین جو 4 یا اس سے زیادہ کپ روزانہ پی رہی تھیں، 20% ایسی خواتین رہیں جو کہ جن میں کم رسک دیکھا گیا ڈپریشن کا، یعنی وہ خوش رہیں، موڈ ان کا زبردست رہا۔ یہ ریسرچ جو ہے یہ برمنگھم اینڈ ویمنز ہاسپٹل بوسٹن یو ایس اے میں ہوئی، اور ہارورڈ نے اس کو پبلش کیا۔
کچھ اور ریسرچز میں جو کہ سویڈن کے کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ اسٹاک ہوم نے کی، ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف طرح کے کینسر سے بچاؤ میں بھی کافی نے مدد کی۔ 40% کم رسک دیکھا گیا لیور کینسر کا کافی ڈرنکرز میں۔ اس کے علاوہ 4,89,706 لوگوں پہ ہوئی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ 4 سے 5 کپ کافی روزانہ پینے والے کم کولوریکٹل کینسر یعنی آنتوں کے کینسر کا شکار ہونے سے بچے رہے، اور یہ شرح جو ہے 15% تک رہی۔ یعنی کافی جو ہے وہ بچاؤ کا کردار ادا کر سکتی ہے، آپ کو بہت ساری بیماریوں سے فٹ رہنے میں، توانا رہنے میں، بچاؤ میں یقینی طور پہ مدد دے سکتی ہے۔ یہ بہت سارے ریسرچز میں سے چند ایک ہیں جو ہم نے یہاں آپ سے شیئر کیے ہیں۔ جی فرینڈز، تو اب ہم آتے ہیں ایک مشروم گینوڈرما کے بارے میں، کہ اس کا اس کافی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے اور وہ ریسرچ کیا کہتی ہے اس مشروم کے بارے میں۔ کچھ بیسک سمجھ لیں اس کھمبی کے حوالے سے۔ یہ جو مشروم ہے یہ 300 سے 400 اجزاء پر مشتمل ایک قدرتی غذا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اور یہ تمام اجزاء اپنے اندر ایک پورا جہان لیے ہوئے ہیں، مختلف اطراف میں کام کرتے ہوئے یہ انسانی صحت کو بحال رکھتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اجزاء آکسیجن کی سپلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آکسیجنیشن بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے اجزاء آپ کی مدافعتی نظام کو اپ ٹو دی مارک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اعتدال میں لا رہے ہوتے ہیں، مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے اجزاء اس میں وونڈ ہیلنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، زخموں کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے اجزاء اس میں جو دیگر فعل ہیں، نیوٹریشن پرووائڈ کرنا، غذائیت پرووائڈ کرنا، وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور دیگر بہت سارے اجزاء ہیں جو کہ مختلف طرح کے عدم توازن کو، فاصل مادوں کو جسم سے باہر نکال کے توازن میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مشروم کو اس کافی کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جائے تو یقینی طور پہ زیادہ اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس مشروم کی انڈیویجولی جو ریسرچ ہے انفرادی طور پہ یہ کیا کرے گا، وہ چند ایک ریسرچز دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے لگ بھگ 1600 ریسرچز اس کے اوپر آپ کو مختلف حوالہ جات کے حوالے سے مل جائیں گی۔ ہماری پہلی ریسرچ گینوڈرما کے حوالے سے اینٹی کینسر رول کے حوالے سے ہے۔ PD-1 پروٹین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے گینوڈرما لوسیڈم مدافعتی نظام کو ماڈولیٹ کرتا ہے، اس کو فٹ رکھتا ہے، اور اس مشروم کے جو بایو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں، بہت سارے اجزاء ہیں، وہ مدافعتی نظام کو تگڑا رکھ کے نہ صرف کینسر سے بچاؤ بلکہ کینسر کے علاج میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ریسرچ ڈیٹرائٹ USA کی ایک یونیورسٹی سے ہوئی تھی۔ دوسری ریسرچ ہماری اینٹی ڈائبٹیز رول کے حوالے سے، یعنی شوگر کے خلاف یہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اس مشروم کی پولیسیکرائڈ کلاس ہے اجزاء کی جو کہ بلڈ شوگر کو اعتدال میں لاتی ہے، بچاتے ہوئے اس نقصان سے جو کہ لبلبے کے بیٹا خلیات کو پہنچ رہا ہے، اور مزید جو خلیات ہیں بیٹا سیلز ان کی ریجنریشن یہ کرتا ہے۔ بیٹا سیلز وہ خلیات ہیں جنہوں نے انسولین کی پروڈکشن کرنا ہے، تو بیٹا سیلز اگر نقصان سے بچتے ہیں تو سمجھ لیں آپ وہ تنزلی جو آ رہی ہے، وہ جو دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے سامنے والا مریض جو ہے، اس کو آپ روک رہے ہیں، مطلب آپ اس کے اوپر آپ ایک بار لگا رہے ہیں اور اس کی جو گرنے کی رفتار ہے اس کو سست کر رہے ہیں، اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ اور بیٹا سیلز اگر ریجنریشن کی ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ جو انسولین پروڈکشن ہے جسم میں وہ اپ ٹو دی مارک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ ریسرچ جو ہے جو کہ جینجیانگ یونیورسٹی ہینگزو چائنا میں ہوئی، وہ سپورٹ کرتی ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ پریونشن کے لیے اور علاج کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ریسرچ چکنائی اور کولیسٹرول کی ماڈولیشن کے حوالے سے، اس کو اعتدال میں رکھنے کے حوالے سے ہے۔ یہ فیوجیان کی ایک یونیورسٹی، چائنا کی یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی۔ اس میں گینوڈرما کے اجزاء ٹرائٹرپینائڈز کا مطالعہ کیا گیا کہ وہ چکنائیوں کو سے جڑے جو امراض ہیں ان کا ٹھیک کرتے ہیں، اعتدال میں لاتے ہیں، اور ایسا جینیاتی سطح پہ ہوتا ہے کہ جو میٹابولزم ہے، جو انوالو ہیں جینز، ان کو یہ درست کرتا ہے، اور اس وجہ سے گینوڈرما کے ٹرائٹرپینائڈز جو ہیں یہ ایک زبردست قابل عمل غذا کا روپ دھار لیتے ہیں، نہ صرف ٹریٹمنٹ میں بلکہ بچاؤ میں بھی ان امراض سے جو کہ کولیسٹرول اور چکنائیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔
یعنی یہ امراض ہونے سے پہلے استعمال کرنا مطلب خود کو محفوظ رکھنا، اور یہ امراض ہونے کے بعد یوز کرنا مطلب بطور علاج آپ کہہ لیں اس مشروم کا استعمال کرنا۔ دونوں طرح سے یکساں فائدہ رکھتا ہے کیونکہ یہ غذائی فارم میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ریسرچ ڈانگ یونیورسٹی بوسان کوریا میں ہوئی، اور اس میں گینوڈرما لوسیڈم کے پولیسیکرائڈ اجزاء کا کردار دیکھا گیا کہ وہ گیسٹرک السرز میں بہت اچھا رول نبھاتے ہیں، یعنی ہمارے معدے آنتوں کے جو السر ہیں ان میں ان کا ایک زبردست کردار رہا، اس کو ہم نے بھرنے کی کوشش کی اور اس میں زبردست امپرومنٹ دکھائی۔ ایک اور ریسرچ براویجایا یونیورسٹی ملانگ انڈونیشیا کی ہے، جس میں دیکھا گیا کہ پولیسیکرائڈ پیپٹائڈز اجزاء جو کہ گینوڈرما لوسیڈم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ کا رول نبھاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ بنیادی طور پہ ایسے اجزاء ہیں جو کہ ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز کو یعنی آکسیجن کے بچھڑے ہوئے مالیکیولز کو جوڑا فراہم کر کے ان کی جو بگاڑ کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں ڈیمیج سے بچا لیتے ہیں۔ اور ایسا جو ہے یہ انجائنا کے پیشنٹس میں دیکھا گیا، ایسے جو اسٹیبل تھے اور ایسے بھی جو بہت زیادہ خطرناک تھے، ان میں یہ دیکھا گیا کہ شریانوں کا جو سکڑاؤ ہے اس سے بچنے میں مدد ملی اور وہ فٹ رہے۔ پارٹنرز کافی کے برانڈز بہت سارے آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اب ان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو آرگینک برانڈ آسانی سے نہیں ملتا، یعنی کھاد کیمیکل پیسٹیسائڈ فری برانڈ آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کیفین کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ دستیاب کافی برانڈز میں، تو اس وجہ سے وہ کافی جو ہے وہ کیفین جو ہے وہ آپ کو ایڈکشن کر سکتی ہے، وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے، خاص کر ہارٹ، کولیسٹرول اور اس طرح کے پیشنٹس کو جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے۔ مزید اگر ہم دیکھیں عام طور پہ جو دستیاب کافی ہے وہ بہت زیادہ اپنی گرمی پیدا کرنے والی خوبی کی وجہ سے، باڈی ہیٹ کو بڑھانے کی خوبی کی وجہ سے، یا خوبی یا خامی جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ صرف اور صرف سردیوں کے موسم میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اور گرمی میں کمپیریٹیولی کم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمیں کچھ ایسا برانڈ چاہیے جو ان سب چیزوں پہ قابو پائے، جو نامیاتی ہو، یعنی کھاد کیمیکل پیسٹیسائڈ کہیں بھی اس کے کسی پروسیس میں یوز نہ ہوا ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ ایسا ہو جو ہر ایک کے لیے سیف ہو، اور تیسرے نمبر پہ ایسا ہو جو 4 سیزن ہو، تمام سیزن وہ استعمال ہو سکتا ہو۔ تو ایسا برانڈ جو ہے کافی کا وہ آپ کو ڈی ایکسن ایک ملائشین برانڈ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ مختلف اس میں ریسیپیز موجود ہیں، ویٹا کیفے آپ کو مل جاتا ہے جنسنگ اور گینوڈرما اور یوریکوما لانگیفولیا کے ایڈیشن کے ساتھ، اسی طرح آپ کو 3 in 1 کافی ملتی ہے گینوڈرما کافی اور دودھ کے کومبو کے ساتھ، اسی طرح آپ کو لنگزی کافی ملتی ہے، لنگزی بلیک کافی صرف مشروم اور کافی کے کمبینیشن کے ساتھ۔ اب اس میں اگلی چیز جو ہے امپورٹنٹ وہ آتی ہے کہ آپ کی جیب پہ کس قدر بھاری پڑ رہی ہے۔ تو ویٹا کیفے جو ہے وہ آپ کو 1810 روپے میں، آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مئی 2020 میں، آج پاکستان میں یہ 1810 روپے میں پیک دستیاب ہے، اور ایک پیک میں 20 ساشے موجود ہیں۔ ایک ساشے سے 4 یا 6 کپ بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم 6 کو لے کے چلیں تو آپ کو 15 روپے کاسٹ پڑتی ہے پر کپ کی، اگر آپ 4 بناتے ہیں تو پھر لگ بھگ 22 روپے آپ کو کاسٹ کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم 3 in 1 کافی کی بات کریں تو 1510 روپے میں پیک آپ کو دستیاب ہے، جس میں 120 کپ اگر آپ بنائیں گے 6 کی ریسیپی کے حساب سے تو آپ کو 13 روپے کا کپ کاسٹ کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ بلیک کافی کو لے کے چلتے ہیں تو کمپیریٹیولی ان دونوں کی نسبت بلیک کافی اسٹرانگ ہے، تو وہ آپ کو 160 کپ تک دے سکتا ہے، یعنی ایک ساشے سے آپ 8 کپ لے سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو 10 روپے کا کپ کاسٹ کر رہا ہوگا۔ اگر آپ اس کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، آپ اس کو کم کر لیتے ہیں، ایک ساشے سے 6 کی بجائے آپ 3 کپ بنا لیتے ہیں، یا 8 کی بجائے آپ 4 بنا لیتے ہیں، تو یہ میکسیمم یہ کاسٹ ڈبل ہو جائے گی، یعنی 10 روپے والا کپ 20 روپے میں پڑ رہا ہوگا، 13 روپے والا 26 روپے میں پڑ رہا ہوگا، 15 والا 30 روپے میں پڑ رہا ہوگا۔ تب بھی یہ آپ کے چائے کے بجٹ کے اندر ہے، یعنی چائے جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آلموسٹ اتنے ہی پیسوں میں آپ کو کاسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ کس قدر فائدہ مند ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ جی دوستو، اب ہم دیکھیں گے کافی اور چائے کا موازنہ کہ دنیا کے مختلف ممالک کی کیا ریشو ہے، کیا تناسب ہے کافی اور چائے کے حوالے سے، کن ممالک میں کافی کا زیادہ استعمال ہے اور کہاں چائے کا زیادہ استعمال ہے۔ تو یہ جو میپ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس میں لائٹ
اورنج اور ڈارک اورنج، یہ جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چائے کے عادی ممالک ہیں، وہاں کی عوام جو ہے وہ چائے زیادہ پیتی ہے۔ اور جہاں آپ کو چاکلیٹ کلر نظر آ رہا ہے، تھوڑا ڈارک کلر نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ جو ممالک ہیں وہ کافی لورز ہیں زیادہ۔ اب اس میں اگر آپ ایشیا کو دیکھیں تو یہاں پاکستان، انڈیا، چائنا، رشیا، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ چائے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم کینیڈا، امریکہ، نارتھ امریکہ، یورپ کو دیکھیں تو وہ زیادہ کافی لورز ہیں۔ اب اس میں جو تناسب ہے، جو ڈارک چاکلیٹ نظر آ رہا ہے کلر آپ کو، وہاں 75 سے 100% تک لوگ کافی پیتے ہیں، اور جہاں لائٹ آپ کو چاکلیٹ نظر آ رہا ہے کلر، وہاں پہ 50 سے 75% تک کافی استعمال ہوتی ہے۔ اور جو ڈارک اورنج آپ کو نظر آ رہا ہے کلر، وہاں 75 سے 100% تک چائے استعمال ہوتی ہے، اور جو لائٹ اورنج نظر آ رہا ہے وہاں 50 سے 75% تک چائے استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ دنیا بھر میں جو چائے استعمال ہوتی ہے وہ قہوے کی صورت میں ہوتی ہے۔ وہ گرین ٹی ہو سکتی ہے قہوے کی صورت میں، وہ بلیک ٹی ہو سکتی ہے قہوے کی صورت میں، لیکن انٹرسٹنگلی جس طرح سے چائے ہم لوگ بناتے ہیں، دودھ، پتی، اور پھر اس کو چولہے پہ پکانا، اور پھر اس کا جو ایک لک ہے، جو ٹیسٹ ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے استعمال نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر چائے کے جو فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ اس کے قہوے کی صورت میں تو ہو سکتی ہیں، آپ وہ خوبیاں لے سکتے ہیں، وہ فائدے لے سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے جس طرح ہم بناتے ہیں اس کے اندر کوئی خوبی رہ نہیں جاتی، بلکہ اس کے بہت سارے بری جو نیگیٹو آؤٹ کمز ہیں، نتائج ہیں برے، وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ سو پارٹنرز، اب ہم موازنہ کریں گے ڈی ایکسن کی برانڈڈ کافی کا اس چائے سے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں روزانہ بنیادوں پہ۔ چائے جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ تیزابی نوعیت کی ہے، ہمارے جسم کی پی ایچ کو، اس کی نوعیت کو تیزابی بناتی ہے، جبکہ ڈی ایکسن کے تمام پروڈکٹس انکلوڈنگ کافی یہ تمام الکلائن ہیں، یعنی یہ ہمارے جسم کی جو پی ایچ ہے اس کو اساسی الکلائن کی جانب لے جاتے ہیں تیزابیت سے نکال کے۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو چائے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس میں کوئی نہ کوئی مکسنگ کی جاتی ہے، اس کی کوالٹی کے ساتھ ہیر پھیر ہوتی ہے، کم تر معیار کی ہوتی ہے، جبکہ ڈی ایکسن جو کافی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے یہ برازیلین عربیکا، دنیا کی ٹاپ کلاس جو کافی ہے اس کو آرگینکلی آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چائے کے استعمال کی بات کریں تو موسٹلی اگر آپ دیکھیں کھانے کے بعد چائے کا استعمال جو ہے وہ ہاضمہ خراب کرتا ہے، کھانا ہضم ہونے میں بہت ٹائم لیتا ہے، جبکہ دوسری جانب اگر آپ کافی ڈی ایکسن کی استعمال کرتے ہیں کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد، تو آپ کا جو ہاضمہ ہے، جو آپ کا میٹابولزم ہے، وہ قدرے بہتر کام کرتا ہے اور آپ کا کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو چائے کے استعمال کرنے والے افراد میں ریگولر لمبے عرصے استعمال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پیٹ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت سارے پرابلمس کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاضمہ خرابی اور دیگر ایشوز، جبکہ دوسری طرف ڈی ایکسن کافی استعمال کرنے والوں کا جو پیٹ ہے وہ نرم آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد چائے کا جو ہے استعمال وہ قبض پیدا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ڈی ایکسن کافی کے استعمال کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی قبض جو ہے وہ اس سے دور ہوئی۔ اسی طرح عام طور پہ جو چائے ہے وہ گردوں پر دباؤ بنا رہی ہوتی ہے، وہ پانی کے جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت کو خراب کر رہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب ڈی ایکسن کافی جو ہے یہ پیشاب آور ہے، یہ گردوں کو ریلیکس کرتی ہے، ہمارے جسم میں پانی کے ابزارب ہونے کی ریشو کو بہتر کرتی ہے۔ اسی طرح عام طور پہ جو چائے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اعصاب کو کمزوریوں کی جانب لے جا رہی ہے، اعصابی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈی ایکسن کافی کے مختلف فلیورز ایسے ہیں جو اعصابی آپ کو فٹنس، اعصابی توانائی آپ کو آؤٹ کلاس بناتے ہیں۔ دین جو چائے کا استعمال ہے وہ جب قبض پیدا کرے گا، دیگر مسائل پیدا کرے گا، تو اس سے جڑے ہوئے بہت سارے امراض جو آن ورڈز پیدا ہوں گے وہ سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈی ایکسن کافی کو ہم نے دیکھا ہے، عام کافی کو بھی، اور پھر ڈی ایکسن کی خالص کافی جب مشروم سے مل جائے گی تو وہ اور زیادہ اچھا کام کرے گی اور بیماریوں سے بچاؤ میں اور سلوشن میں مدد دے گی۔ اور انٹرسٹنگلی آخری بات جو کہ ہم اس سیشن میں بھی آگے کنکلوڈ کرنے والے ہیں، جب بھی آپ چائے پیتے ہیں آپ پیسے گنواتے ہیں، آپ جو 20-30-50 روپے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ واپس نہیں آنے والے، ان پیسوں نے آپ کو کوئی پیسہ کما کے نہیں دینا۔ لیکن دوسری جانب ڈی ایکسن کافی اگر آپ پیتے ہیں اور آپ اس کا مشورہ دوست احباب کو دیتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ بہت سارا پیسہ یہاں سے لے جانے والے ہیں۔ آئیے اب اسی جانب ہم چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ڈان نیوز جو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے صحافت کے حوالے سے،
ان کی ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 2007 سے 2016 میں لگ بھگ 36% جو ہے چائے کا جو استعمال ہے وہ بڑھ گیا پاکستان میں۔ اس میں وہ اعداد و شمار کچھ دے رہا ہے آگے کہ کون کون سی دنیا میں ممالک ٹاپ کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ملاوی ہے، پھر چائنا ہے، روانڈا ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، لیبیا ہے۔ ان ممالک میں بہت زیادہ میسو جو ہے انکریز دیکھا گیا چائے کے استعمال میں، اور ان کے بعد پاکستان آتا ہے۔ اب اس میں جو اعداد و شمار ہیں اس کو میں نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلیک ٹی کنزمپشن جو ہے وہ پاکستان میں ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ 1,72,911 ٹن تھی، جو کہ انہیں لگتا ہے وچ از ایکسپیکٹڈ ٹو انکریز، انہیں لگتا ہے کہ یہ 2,50,755 ٹن پہ چلی جائے گی 2027 میں۔ یعنی جب یہ خبر شائع ہو رہی ہے اس وقت 1,72,000 ٹن چائے استعمال ہو رہی تھی سالانہ، اور 2027 میں یہ بڑھ کے 2.5 لاکھ ٹن ہو جائے گی۔ یعنی اگلے 10 سال میں پاکستانی اپنا چائے کا استعمال 78,000 ٹن لگ بھگ بڑھا لیں گے۔ اب اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ 2016 میں پاکستان کی جو چائے کی کھپت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ 1,72,911 ٹن ہے۔ اس کو کلو میں کنورٹ کرنے کے لیے 1000 سے ضرب دیں گے، کیونکہ ایک ٹن 1000 کلو کا ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل کیجیز بنتے ہیں 17,29,11,000 کلو۔ 315 روپے کے حساب سے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ چائے خریدی تھی، تو اس کا جو ٹوٹل پیسہ بنتا ہے وہ 54,46,69,60,000 روپے ہے۔ یعنی لگ بھگ 55 ارب روپے کی چائے 2016 میں پاکستانیوں نے استعمال کر لی۔ 2027 کے حوالے سے جو اندازے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے کہ یہاں چائے کی کھپت بڑھ جائے گی، وہ ہے 2,50,755 ٹن، اور اس کو اگر ہم کلو میں کنورٹ کریں تو وہ بنتے ہیں 25,07,55,000 کلو۔ تو اگر ہم ریٹ 315 ہی رکھیں 10 سال بعد بھی، جو کہ یقیناً بڑھ چکا ہوگا لیکن ہم 315 ہی رکھتے ہیں، تو یہ جو اماؤنٹ بنتی ہے یہ 78,98,98,25,000 روپے بنتی ہے۔ یعنی لگ بھگ 79 ارب روپے کی چائے پاکستانی پی جائیں گے 2027 ایک سال میں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ یہ جو 55 ارب کی ہم نے چائے ماضی میں پی، یا 79 ارب کی ہم آنے والے ٹائم میں پئیں گے، وہ چائے جو ہمیں صحت کی طرف نہیں لے جا رہی، وہ چائے جو ہمیں فٹنس کی طرف نہیں لے جا رہی، وہ چائے جو صرف ہمیں تھوڑی سی ایکٹیویٹی دے رہی ہے، اس چائے پہ ہم اتنا پیسہ لٹا رہے ہیں بینگ اے پاکستانی۔ اور اگر ہم اس کو ایک اچھے برانڈ کے ساتھ، ایک اچھے آرگینک برانڈ کے ساتھ، خالص کے ساتھ، جو نقصان نہ دے، جو فائدہ دے، جو تیزابیت کو کم کر کے الکلینٹی پیدا کرے جسم میں، جو گردوں پہ دباؤ بنانے کی بجائے گردوں کو ریلیکس کرے، جو ہماری فٹنس خراب کرنے کی بجائے فٹنس کو بحال کرے، جو ہمیں عمدہ ٹیسٹ بھی دے، جو ہمیں بہت کچھ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دے سکتا ہے، ساتھ ساتھ اسی پروڈکٹ کو یوز کرنے سے سیٹسفائی ہونے کے بعد اگر آپ اس کو دوست احباب سے شیئر کرنے لگتے ہیں، تو نہ صرف آپ دوست احباب کو صحت کی طرف لا رہے ہوں گے، آپ دوست احباب کو فٹنس کی طرف لا رہے ہوں گے، ایک اچھے برانڈ کی طرف لا رہے ہوں گے، بلکہ آپ اپنے لیے بہت سارا فیوچر بنانے کی بات بھی کر رہے ہوں گے، آپ بہت ساری ارننگ کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے۔ ڈی ایکسن جو ہے ایک ڈائریکٹ سیلنگ ادارہ ہے۔ ڈائریکٹ سیلنگ میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی درمیانی میڈیم نہیں ہوتا، دکاندار، ڈیلر، ایجنسی ہولڈر اشتہارات کے لیے ٹی وی، بل بورڈ، میڈیا اور دیگر میڈیم نہیں ہوتے، تو وہ تمام پیسہ جو ان درمیانی آپ کہہ لیں مڈل مین کو دیا جانا ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام پیسہ ان لوگوں کے لیے حاضر ہے جو اس کافی کو استعمال کرتے ہیں، پسند آنے پہ وہ دوست احباب سے شیئر کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور جو کانسیپٹ بہت سارا آپ کہہ لیں ترقی پذیر ممالک میں خاص کر موجود ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ جو ہے یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ سیلنگ بنیادی طور پہ ایک ٹول ہے، مارکیٹنگ ٹول ہے، جس طرح ایک چھری ہے، اس سے آپ کسی کو سیب کاٹ کے پیش کر سکتے ہیں اور اسی چھری سے اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو قصور چھری کا نہیں ہوگا، چھری کے استعمال کرنے والے کا ہوگا۔ اسی طرح ڈائریکٹ سیلنگ میں جو جینون ادارے ہیں ان کی باقاعدہ فیڈریشن موجود ہے۔ جینون ڈائریکٹ سیلنگ کون سا ہوتا ہے ادارہ؟ اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ ایسے ادارے جو آپ سے کچھ جینون پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں، کنزیومیبل پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں، یعنی کھائیں گے، پئیں گے، استعمال کریں گے، وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ لینا پڑے گا، یہ جینون ادارے ہیں۔ وہ ادارے جو آپ سے لمبی چوڑی فیسز چارج نہیں کر رہے ہوتے رجسٹریشن کے نام پہ، وہ جینون ہیں۔ ڈی ایکسن آپ سے کوئی فیس چارج نہیں کرتا، آپ کو فری آف کاسٹ رجسٹر کرتا ہے۔
تیسری چیز، وہ ادارے جو آپ سے ٹریننگ کے نام پہ بہت زیادہ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ہیر پھیر ہو سکتا ہے. ڈی ایکس این آپ کو فری آف کاسٹ ٹیچ اینڈ ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کا کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا ہوا. سوری. تو یہ جو بھی آپ یہاں ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ جسٹ آپ کا ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ اپنا ذاتی تجربہ اسی طرح شیئر کرتے ہیں جس طرح آپ پھجے کے پائے، باٹا سروس کے شوز، آپ مختلف بینکوں کی سروسز، مختلف ڈاکٹرز کی سروسز، جن پہ آپ کو اعتماد ہوا، آپ بنا جھجکے، بنا ڈرے، بنا گھبرائے آپ اس کو شیئر کرتے ہیں. اسی طرح آپ ڈی ایکس این کی کافی اور دیگر چیزوں کو بھی دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں، انہیں اس پہ لا سکتے ہیں. اب یہاں بات آتی ہے کہ ڈی ایکس این میں کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ 3 بنیادی سٹیٹس کا میں ذکر کر رہا ہوں. پہلا سٹیٹس تقریباً 5 لاکھ کی گروپ سیل پہ مل جاتا ہے، اسٹار ایجنٹ کہلاتا ہے. 25% کے آپ حقدار ہوتے ہیں یہاں پہ. اسی طرح اسٹار روبی جو ہے یہ تقریباً 15 لاکھ کی گروپ سیل پہ مل جاتا ہے، 31% پہ آپ ہوتے ہیں. اسی طرح اسٹار ڈائمنڈ جو ہے یہ تقریباً 30 لاکھ کی گروپ سیل پہ مل جاتا ہے اور 37% پہ آپ بیس کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم کافی کو شیئر کرتے ہیں تو پر پیک ہمیں کیا مل سکتا ہے. جی دوستو، اب لیگزی بلیک کافی 3 in 1 یا ویٹا، ان میں سے جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں، تو اس میں جو پیسہ تقسیم ہونا ہے ان تمام تعریف کنندگان میں، جو اس کے اچھا پانے کے بعد تعریف کر رہے ہوں گے، وہ 650 روپے ہے. یہ وہی پیسہ ہے جو عام طور پہ مڈل مین کو دیا جاتا ہے، یا ڈیلر کو، ایجنسی ہولڈر کو، یا میڈیا کو. وہی پیسہ ان تمام اطمینان جن کو ہو چکا ہے، جن یوزرز کو، ان میں تقسیم کیا جائے گا. ڈی ایکس این نے اپنے سسٹم کو، ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کا انٹرسٹ برقرار رکھنے کے لیے مختلف سٹیٹس رکھے ہیں، جن میں سے پہلا سٹیٹس جیسے ہم نے ذکر کیا اسٹار ایجنٹ ہے. 25% کے حساب سے آپ، اگر آپ کے گروپ میں کوئی کافی موو ہوتی ہے اور وہ آپ کی ڈائریکٹلی اسپانسرڈ ہے، تو اس میں آپ کو 162 روپے پر پیک آپ کو مل سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اسٹار روبی ہیں تو 31% کے حساب سے آپ کو 201 روپے پر پیس مل سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اسٹار ڈائمنڈ ہیں تو 37% کے حساب سے 240 روپے پر پیس آپ تک پہنچ سکتے ہیں. ڈی ایکس این کے پہلے سٹیٹس تک پہنچنے والا شخص اسٹار ایجنٹ، چونکہ 25% کا اہل ہے، اور اگر وہ اپنے چند ماہ کی محنت سے دوست احباب کو شیئر کرتے ہوئے 100 ریگولر کنزیومر بنا لیتا ہے کافی کے، تو صرف 100 پیک کافی سے جو پیسہ آ سکتا ہے وہ 16,200 روپے پر منتھ ہو سکتا ہے. اب اس میں اگر یہ کافی کا استعمال کے علاوہ پرسنل کیئر، اسکن کیئر اور دیگر ہمارا جو فوڈ سپلیمنٹس کی رینج ہے، اگر وہ بھی یوز کرنے لگتا ہے وہ کنزیومر، وہی 100 کنزیومر، تو یہ پیسہ اور بڑھ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم فی الحال صرف کافی کو سامنے رکھتے ہیں، تو صرف 100 پیک کافی جو ہے وہ آپ کو اسٹار ایجنٹ سٹیٹس پہ 16,200 روپے ماہانہ دلوا سکتی ہے. ڈی ایکس این کا نیکسٹ سٹیٹس اسٹار روبی 31% کے حساب سے آپ کو پر پیس 201 روپے دلوا سکتا ہے. اور وہی 100 یوزر جو آپ نے بنائے چند ماہ کی محنت سے، چائے سے شفٹ کیے اس کافی کے اوپر، یا دیگر مشروبات سے آپ نے شفٹ کیے، وہ آپ کو 20,100 روپے ماہانہ دے سکتے ہیں اپنے ایک پیک ریگولر کنزمپشن کی وجہ سے. اسٹار ڈائمنڈ ہمارا تیسرا سٹیٹس ہے جو 37% کا اہل ہوتا ہے، اور پر پیس 240 روپیز اس تک پہنچ سکتے ہیں. وہی 100 یوزر جو اس کے ساتھ اسپانسرڈ ہیں، وہ اگر ایک ماہ میں ایک کافی کا پیک یوز کرتے ہیں تو 24,000 روپے ماہانہ اسٹار ڈائمنڈ تک پہنچ سکتے ہیں. اگر یہی اسٹار ڈائمنڈ اپنا اس سلسلے کو، تعریف کے سلسلے کو، اچھی چیز پروموٹ کرنے کے سلسلے کو، اپنے اس ہیبٹ کو، اپنی اس عادت کو آگے لے کے چلتا ہے، اور آنے والے ٹائم میں 3 4 5 سال کے اندر اس تعداد کو بڑھا کے 1,000 ریگولر کنزیومر پیدا کر دیتا ہے، چائے سے کافی پہ شفٹ کر دیتا ہے، دیگر مشروبات سے شفٹ کر دیتا ہے، تو یہ جو 1,000 ریگولر کنزیومر ہوگا ایک ماہ میں ایک پیک کافی استعمال کرنے والا، یہ اس اسٹار ڈائمنڈ کو 2,40,000 روپے ماہانہ بھی دے سکتا ہے. اب اس کے اندر ہم نے انہیں یوزر کے، انہیں 1,000 یوزر کے کوئی اور پروڈکٹ کنزمپشن کا حساب نہیں لیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ 1,000 یوزر صابن، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو، آئل، فٹنس پروڈکٹس، فوڈ سپلیمنٹس، اسکن کیئر، خوبصورتی کے آئٹم، لپسٹک وغیرہ یہ وہ یوز کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی کیلکولیشن ہم نے نہیں لی ہے. ہم یہاں صرف کافی کی بات کر رہے ہیں اور کافی تک ہی محدود ہے ہماری کیلکولیشن. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں ہم کسی بھی شعبے میں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک لمبا عرصہ، زندگی کے 30 35 40 سال ہمیں اس کام کو دینا ہے. دکان ہے، جاب ہے، وٹ ایور کچھ بھی ہے،
تو اگر اس طرح کا سیریسنیس، اس طرح کی ڈیڈیکیشن، اس طرح کی محنت، اس طرح کا ولولہ، اس طرح کا جوش وہ لے کے اگر ہم ڈیکس کے ساتھ چلتے رہیں، اور یہ جو شیئرنگ بزنس ہے ایک نیچرل پروڈکٹ کا، ایک زبردست پروڈکٹ کا، وہ اگر ہم جاری رکھیں اور زندگی بھر میں آنے والے 15 20 30 سال کے اندر جو بھی ہماری زندگی ہے، اگر ہم 10,000 ریگولر کنزیومر بنا دیتے ہیں جو صرف ایک ایک پیک کافی خریدیں، استعمال کریں اور کسی دوسرے پروڈکٹ کو ہاتھ بے شک مت لگائیں، تو اس میں بھی 24 لاکھ روپے پر منتھ آپ ارن کر سکتے ہیں آنے والے سالوں میں اپنی اسی زندگی میں۔ اب اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر اگین ہم نے کوئی اور پروڈکٹ کو شامل نہیں کیا، اس کے اندر ہم آپ کے مزید پروموشنز کی کوئی کیلکولیشن نہیں کی ہے، اس کے اندر ہم نے ٹورز کی کوئی کیلکولیشن نہیں کی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس میں نہ آپ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ نہ اسٹاک لے کے گھر پہ ڈال رہے ہیں، نہ آپ کوئی پیکج خرید رہے ہیں، نہ آپ کے یہ جو کنزیومر ہیں یہ کوئی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، یہ صرف اپنے مقصد کی، اپنے پسند کی کافی خرید رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور ان پیسوں سے پی رہے ہیں جو یہ چائے پہ لگانے والے تھے۔ اربوں روپیہ جو چائے کے استعمال میں لگنے والا تھا، انہی میں سے کچھ آپ نے، کچھ میں نے، کچھ دیگر دوستوں نے وہ شفٹ کرنا ہے چائے سے کافی پہ، اور کافی کون سی؟ صرف اور صرف ڈی ایکس این کی کافی۔ اب جب بات ہو رہی ہے ایک بڑی اننگ کی، بات ہو رہی ہے بہت زیادہ پیسے کی، بات ہو رہی ہے ایک پوری زندگی کی کمٹمنٹ کی، ڈیڈیکیشن کی، ولولے کی، لگاتار محنت کی، تو سب سے اہم چیز ہے ادارے کا ٹکنا، کہ ادارہ اگر ٹکے گا تو ہمارے خواب پورے ہو سکیں گے، ہماری جو ورکنگ ہے اس کا آؤٹ پٹ صحیح معنوں میں سامنے آئے گی۔ تو اس کے لیے ذہن میں رہے کہ ڈی ایکسن جو ہے وہ دنیا کا لارجسٹ ادارہ ہے مشروم کلٹیویشن کے حوالے سے، اپنے فارم ہاؤسز رکھتا ہے، اپنی فیکٹریز رکھتا ہے، کلٹیویشن اپنی ہے، مارکیٹنگ اپنی ہے، سیلنگ اپنی ہے۔ تو ان تمام خوبیوں کے ہوتے ہوئے ڈی ایکسن ڈیفینیٹلی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ پوری ولولے کے ساتھ، محنت کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ڈی ایکسن ملائیشیا کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی، 5 ممالک میں یہ اپنی فیکٹریز اس وقت رکھتا ہے، جس میں بیسک ملائیشیا میں فارم ہاؤس فیکٹریز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 138 سے زائد مصنوعات یہ اب تک تیار کر چکا ہے، جن میں پاکستان میں 35 دستیاب ہیں۔ 70 سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں یہ باقاعدہ اپنے دفاتر اوپن کر چکا ہے، آن لائن آرڈرنگ کی فیسلٹی کئی ممالک میں موجود ہے۔ 15واں لارجسٹ ادارہ یہ گزشتہ سال کی رینکنگ کے تحت رہا، جس میں سیل کور کی 18,700 کروڑ روپے کی۔ ڈی ایکسن ایک مکمل ادارہ ہے جو کہ اگاتا، بناتا اور بیچتا خود ہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لگاتار کنسسٹنٹ کوالٹی، سیم پروڈکٹس، بہترین معیار اور ان میچبل آپ کہہ لیں خوبیوں کے ساتھ وہ آپ کو پروڈکٹس ملتی رہتی ہیں، اور جو آپ نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا اس ادارے کے ساتھ اس کا بہترین متبادل آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ دیگر وہ فیکٹریز ہیں، وہ کلٹیویشن سیٹ اپ ہیں، پروسیسنگ ایریاز ہیں انڈیا میں، انڈونیشیا میں، چائنا میں اور میکسیکو میں، جہاں ڈی ایکسن پروڈکٹس یا تو کاشت ہوتے ہیں یا پیک کیے جاتے ہیں اور انہی ریلیونٹ کنٹریز کو شپ ہوتے ہیں۔ بیسک جو ایکسپورٹس ہیں وہ ساری ملائیشیا سے ہو رہی ہیں، لیکن کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ ان دیگر جو سیٹ اپ ہیں ان میں بھی بن رہی ہیں اور ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ ڈی ایکسن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان میں اس ادارے کا آغاز 2007 میں کراچی سے ہوا۔ لاہور اور کراچی 2 آفیسز جو ہے وہ ڈی ایکسن ذاتی طور پہ آپریٹ کر رہا ہے، برانچز کا درجہ رکھتی ہیں یہ۔ 34 شہروں میں سروس سینٹرز موجود ہیں، دفاتر موجود ہیں، آؤٹ لیٹس موجود ہیں، فرنچائز کہہ لیں وہ موجود ہیں۔ 7 ایوارڈ گورنمنٹ آف پاکستان اب تک اس برانڈ کو دے چکی ہے۔ 35 مصنوعات یہاں دستیاب ہیں جو مختلف کیٹیگریز میں آتی ہیں، اس میں نیچرل فوڈ ہیں، مشروبات ہیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں، خوبصورتی سے ریلیونٹ اشیاء ہیں، اسکن کیئر کاسمیٹک سیریز ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ یوزر موجود ہیں، ڈسکاؤنٹ کارڈ ہولڈرز موجود ہیں جو کہ اس کا پروڈکٹ ٹرائی کر چکے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اور گزشتہ 5 سال میں جو سیل رہی اس ادارے کی وہ 123 کروڑ روپے کی ہے، جو کہ مکمل طور پہ یوزرز کی تعریف پر مبنی ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا ڈی ایکسن کو ایوارڈز کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ایوارڈز دیے گئے، ان کی کچھ امیجز یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ برانڈز آف دی ایئر ایوارڈ 2010 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں، پھر 2011 میں اس وقت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کے ہاتھوں، دین پھر 2012-13 کا ایوارڈ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے ہاتھوں، 2016 کا ایوارڈ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کے ہاتھوں، 2017 کا ایوارڈ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ہاتھوں،
ہینڈ اوور ہوا ہمارے آفیشلس کو، جہاں ہمارے پروڈکٹ کو ممتاز مانا گیا فوڈ سپلیمنٹ کیٹیگری میں، آؤٹ کلاس مانا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہیں ہمارے ادارے کے فاؤنڈر کو بھی بہترین سائنٹسٹ کا ایوارڈ دیا گیا اس برانڈ کے حوالے سے۔ ڈاکٹر لیم سیاؤ جن ہمارے اس ادارے کے بانی ہیں، ریسرچ ہے ان کی 10 سال ڈیکسن کے قیام سے پہلے اور 27-28 سال بعد میں، تو 37-38 سال کا یہ سفر ہے ریسرچ کا اور پروڈکشن کا، جو ڈاکٹر لیم کی بدولت ہم تک پہنچ رہی ہیں پروڈکٹس۔ برانڈ سائنٹسٹ ایوارڈ یہاں آپ کو 2 دکھائی دے رہے ہیں، 2 مختلف ادوار میں یہ ملے ہیں، اور یہ ہماری کوالٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ مارکیٹ سے آپ کو بہت ساری کافی ملیں گی، بہت سارے گینوڈرما پروڈکٹس ملیں گے، لیکن ڈی ایکسن کا ہی کیوں استعمال کریں؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی برانڈ مارکیٹ میں ہیں وہ صرف اور صرف اشتہارات کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے میڈیا کیمپین ہے، اس کے پیچھے انٹرنیٹ کیمپین ہے، اس کے پیچھے فیس بک کیمپین ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پیچھے کسٹمرز کے لاتعداد ریویوز نہیں ہیں۔ ڈی ایکسن کا جو پروڈکٹ ہے یہ عوام الناس کی استعمال کے بعد تعریف کی وجہ سے آپ تک پہنچایا اور آپ آگے بھی پہنچے گا۔ تو اس میں کوالٹی نے رول پلے کیا ہے، اس میں کوانٹٹی نے رول پلے کیا ہے، اس میں امیزنگ بینیفٹس نے، امیزنگ ریزلٹس نے اپنا رول پلے کیا ہے، اس میں بہت ساری خود اعتمادی ہے ان ہمارے کسٹمرز کی جنہوں نے اس کو استعمال کیا اور پھر اس کو شیئر کیا۔ تو یہی برانڈ ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، آپ کو خالص دے سکتا ہے، آپ کو نامیاتی دے سکتا ہے، آپ کو امپورٹڈ پروڈکٹ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ مل سکتا ہے، آپ کو وہ کوالٹی جو آپ تلاش کر رہے تھے وہ آپ کو صرف اور صرف ملے گی تو ڈی ایکسن سے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، پہلا مرحلہ استعمال کرنے کا ہے۔ جب تک آپ نے استعمال نہیں کیا، آپ کا اطمینان نہیں ہوا، ذاتی طور پہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، آپ کوئی تعریف نہیں کر پائیں گے، کسی کو کہہ نہیں پائیں گے کہ اچھا برانڈ ہے، آپ شیئر نہیں کر پائیں گے۔ تو میرا مشورہ ہے آپ پہلے یوز کریں اور دین اس بزنس میں اگر آپ چاہیں تو آپ قدم بڑھا سکتے ہیں، ورنہ ایک اچھا پروڈکٹ آپ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ مس نہیں کریں گے۔ اب بات آتی ہے اس کی اویلیبلٹی کی۔ تو آپ پاکستان میں ہیں یا ان تمام ممالک جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، اگر آپ ان میں ہیں تو آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، ہمارا پروڈکٹ اپنے گھر منگوا سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ڈی ایکسن کے ساتھ رجسٹریشن ہے۔ اگر آپ کو کسی دوست کے توسط سے یہ ویڈیو مل رہی ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اسپانسر نمبر دیں گے اپنا، اور آپ اپنا آن لائن فارم فل کر کے خود کو رجسٹر کر لیں، بالکل فری آف کاسٹ ہے یہ پروسیس ڈی ایکسن کے ساتھ ہی آپ اپنا لاگ ان پاسورڈ بھی بنا لیں گے۔ اس کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو آن لائن پرچیز کی سہولت آپ کے سامنے، مکمل پروڈکٹس، ان کی پرائسز وہ سب دکھائی دے رہا ہوگا۔ وہاں آپ اپنی مرضی کی پروڈکٹس چن سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں، اپنے گھر منگوا سکتے ہیں۔ پیمنٹ جو ہے وہ آپ جو بھی پروسیس آپ کو بتایا گیا ہوگا، آن لائن ٹرانسفر ہے، کریڈٹ کارڈ کی سہولت ہے، جائز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، وٹ ایور، کسی بھی طرح سے آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر کے اپنے پروڈکٹس اپنے گھر منگوا سکتے ہیں۔ تو آپ کو کہیں کسی آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھر بیٹھے یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو سکتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، کوئی تنقیدی کوئی منفی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے اس سسٹم کو لے کے یا کسی بھی حوالے سے، آپ ان کو فی الحال سائٹ پہ رکھیں۔ میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ رجسٹریشن چونکہ فری آف کاسٹ ہو رہی ہے وہ ضرور کریں۔ ایک آدھ پروڈکٹ اپنے بجٹ کے مطابق جو آپ کی رینج میں ہو وہ آپ آرڈر کریں، اس کو استعمال کریں، اس کے نتائج دیکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایکسن ایک اچھا برانڈ ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ برا ہے تو آپ نیگیٹو کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ تو فائنلی دوستو ہمارا سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے یہیں پہ۔ مزید اگر کوئی سوالات رہ گئے ہوں تو آپ ان کانٹیکٹ ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان کا بھی تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو ہمارا سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دوست صاحب آپ کا خیال رکھیں، اچھا پیغام شیئر کرتے رہیں، دوست صاحب آپ کو صحت کا پیغام شیئر کرتے رہیں، ڈر خوف سے نجات پائیں، نیچرل قدرتی سیف مصنوعات کی طرف واپس آئیں، اور انشاءاللہ ڈی ایکسن کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ انشاءاللہ ایک زبردست صحت جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ فی امان اللہ۔